بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوہ قراقرم کی سنگلاخ اور برف پوش چوٹیوں کے درمیان تقریباً 2600 کلومیٹر رقبے پر محیط سرسبز و شاداب سرزمین کو بلتستان کہا جاتا ہے۔ وادی کھرمنگ کے ماتھے پر جھومر کی مانند دمکتا ہوا گوہری گاؤں اپنی مذہبی روایات اور اسلامی تہذیب و ثقافت میں اپنی مثال آپ ہے۔ سن 1959 میں علوم محمد و آل محمد علیہم السلام کے نور سے منور اسی گاؤں کے ایک سادات گھرانے میں جب بچے کی ولادت ہوئی تو اس خاندان کی علمدار کربلا شہنشاہ وفا حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے بے پایاں محبت کی وجہ سے نومولود کو سید عباس کے نام سے موسوم کیا گیا، اور سلسلہ نسب چونکہ باب الحوائج حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملتا تھا، لہٰذا موسوی لقب قرار پایا اور یوں پورا نام سید عباس موسوی ہوا۔ آپ نامور علمی اور روحانی شخصیت حجت الاسلام والمسلمین آغا سید احمد الموسوی کے چوتھے فرزند ارجمند تھے۔ بچپن میں فالج کے مرض کے باعث آپ کافی عرصہ بیمار رہے، جبکہ ان دنوں قرب و جوار میں علاج معالجے کی سہولت یکسر میسر نہ تھی۔ ایسے میں آپ کے باکرامت والد گرامی نے اسم اعظم کا دم کیا، جس سے آپ کی صحت میں نمایاں بہتری آ گئی۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگوار سے حاصل کی اور اس کے ساتھ ساتھ علوم مروجہ کی تعلیم بھی حاصل کرتے رہے۔ حالانکہ آج سے 50 سال قبل بلتستان جیسے دور افتادہ اور پسماندہ علاقے میں حصول تعلیم کے لیے گھر سے نکلنا ایک مشکل امر تھا، اس کے باوجود آپ نے یہ مشکل اور صبر آزما سفر جاری رکھا اور نامساعد حالات کے باوجود اپنی ذات کو زیور تعلیم سے آراستہ کرتے رہے۔ آغا سید عباس موسوی تابعت راہ نے انٹرمیڈیٹ کے بعد گریجویشن کی غرض سے گورنمنٹ ڈگری کالج اسکردو میں داخلہ لیا کہ اسی دوران ان کا ایک مطالعاتی دورے پر اسلام آباد آنا ہوا اور یہاں استاد العلماء شیخ محسن علی نجفی داماد اللہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اس مختصر لیکن تقدیر ساز ملاقات نے آپ کو استاد العلماء کی سوچ، فکر اور علمی مرتبے سے بہت متاثر کیا۔ چنانچہ آپ کے ذہن میں اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلنے اور علم دین حاصل کرنے کا جذبہ عود کر آیا، جس کے نتیجے میں آپ نے پاکستان کے معروف دینی و علمی ادارے جامعہ اہل بیت اسلام آباد میں داخلہ لے لیا۔ کم و بیش 6 سال کا عرصہ جامعہ اہل بیت میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد جون 1983 کو اعلیٰ دینی تعلیم کے حصول کے لیے مرکز علوم آل محمد قم المقدسہ میں پہنچے، جہاں آپ نے اس زمانے کے نامور اساتذہ آیت اللہ العظمی سید محمود شاہرودی قدس سرہ، آیت اللہ العظمی وحید خراسانی داماد اللہ، آیت اللہ العظمی فاضل الانکرانی قدس سرہ، آیت اللہ مصباح یزدی داماد اللہ، آیت اللہ محمد تقی ستودہ قدس سرہ، آیت اللہ شیخ مصطفیٰ اعتمادی قدس سرہ سے کسب فیض کیا۔ علامہ سید عباس موسوی رحمۃ اللہ علیہ 1992 تک قم المقدسہ میں مشغول تحصیل علم رہنے کے بعد تبلیغ دین کا فریضہ ادا کرنے اور علوم محمد و آل محمد علیہم السلام کی نشر و اشاعت میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے لیے واپس پاکستان تشریف لائے۔ تب آپ نے بطور پرنسپل جامعہ علوم اسلامی فیصل آباد اپنی خدمات کا آغاز کیا، اور اس دوران آپ کی شبانہ روز محنت کے سبب
اس جامعہ کے طلاب مسلسل کئی سال تک وفاق المدارس کے امتحانات میں پہلے نمبر پر آتے رہے۔ یقیناً یہ آپ کی عمدہ حکمت عملی، اعلیٰ تدریسی استعداد، اخلاص عمل اور طلباء کے تعلیم و تربیت پر مکمل توجہ دینے کا ثمرہ تھا۔ سن 2000 کا سال وہ تھا کہ جب بر صغیر کے مایہ ناز تعلیمی ادارے اور دور حاضر میں پاکستان کے تشیع کی علمی امیدوں کے مرکز جامعۃ الکوثر کی تعلیمی فعالیت کا آغاز ہونے والا تھا۔ تب آپ کی اعلیٰ صلاحیتوں سے بہرہ مند ہونے کے لیے مفسر قرآن، مؤسس جامعۃ الکوثر علامہ شیخ محسن علی نجفی داماد اللہ نے آپ کو اسلام آباد جامعہ کے پرنسپل کی حیثیت میں بلا لیا۔ جامعۃ الکوثر کے ابتدائی مراحل میں ہر حوالے سے انتھک محنت کی اور خاص طور پر دن رات ایک کر کے کورسز کو مرتب کیا۔ آپ نے سینئر مدرس کی حیثیت سے دینی مدارس میں رائج تعلیمی نصاب میں شامل آخری مرحلے کی درسی کتب، کفایہ و مکاسب وغیرہ کی تدریس کا فریضہ بأحسن ادا کیا، جس کے سبب آپ کے طلباء نے حوزات علمیہ میں امتحانات کو پاس کیا۔ آپ اپنی علمی قابلیت، بہترین اخلاق، بے مثال شفقت، طلاب سے بے پناہ محبت اور تعلیمی امور پر بھرپور توجہ دینے کے سبب اس دینی ادارے کی ترقی میں اپنا بنیادی کردار ادا کرتے رہے۔ جبکہ جامعۃ الکوثر میں تدریس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے رواں قلم اور شستہ انداز تحریر کو بروئے کار لاتے ہوئے نشر و اشاعت علوم محمد و آل محمد کی جانب بھی خاص توجہ دی، اور اس سلسلے میں بہت سی کتب کی تصنیف، تالیف اور ترجمے کا کام انجام دیا، جن میں درج ذیل قلمی شاہکار آپ کی یادگار کے طور پر ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے رہیں گے۔ خطرات نفس، اس کتاب کے مؤلف علامہ حسن بن موسیٰ الصفار ہیں، جس کا اردو ترجمہ فاضل مترجم نے نہایت خوش اسلوبی سے کیا ہے۔ اس کتاب میں انسانی نفس کو لاحق خطرات سے خبردار کیا گیا ہے۔ اتحاد امت، اس کتاب کے مؤلف حضرت آیت اللہ محمد آصف محسنی ہیں، جبکہ علامہ سید عباس موسوی نے نہایت عرقریزی کے ساتھ اس کتاب کو اردو ترجمہ کے قالب میں ڈھالا ہے۔ اردو دان طبقے کے لیے یہ کتاب مشترکات مذاہب اسلام کے حوالے سے ایک سند کی حیثیت رکھتی ہے۔ دستور عمل، حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے حاکم اور محکوم کے حقوق و فرائض واضح کرتے ہوئے اپنے خاص صحابی جناب مالک اشتر کو ایک فرمان نامہ جاری فرمایا تھا۔ فاضل مترجم نے اس کے مطالب اور محاسن کو پوری طرح واضح کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ قرآن کی مظلومیت، یہ درد برا علمی شاہکار آپ کے اس دور کی یادگار ہے جب آپ جامعہ علوم اسلامی فیصل آباد میں پرنسپل کی حیثیت سے بہت مصروف زندگی گزار رہے تھے۔ شہید احیاء الدین علامہ سید مرتضیٰ عسکری رحمۃ اللہ مکتب تشیع کی نابغہ روزگار شخصیات میں سے ہیں، اور شہید احیاء الدین ان کی اہم تصانیف میں سے ایک ہے، جسے مرحوم نے اردو کے قالب میں نہایت کامیابی سے ڈھالا۔ علامہ سید عباس موسوی تابع ثراء یوں تو ہادی ٹی وی کے اکثر پروگرامز کو رونق بخشتے رہے۔ آپ نے حدیث کے زیر عنوان سلسلہ وار سولو پروگرامز بھی کیے۔ اس کے علاوہ 80 اقساط پر مشتمل سوال و جواب کا ایک مفید سلسلہ بھی نوجوان میزبان جواد کاظمی کے ہمراہ ناظرین ہادی ٹی وی کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ کم و بیش 20 سال تک جامعۃ الکوثر میں اور مجموعی طور پر 28 سال تک پاکستان بھر میں علوم محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت اور درس و تدریس میں مصروف رہنے کے بعد بالآخر 21 جون سن 2020 کو دنیا بھر میں موجود اپنے ساتھی علماء،
طلاب اور چاہنے والوں کو سوگوار چھوڑ کر اسلام آباد میں انتقال فرما گئے اور ہلال آباد کھرمنگ اسکردو میں سپرد خاک ہوئے۔ بوقت رحلت آپ کی عمر 61 سال تھی۔ آپ کے انتقال کی خبر نے پاکستان میں اور بیرون ملک مقیم آپ کے سینکڑوں شاگردوں اور لاکھوں مومنین کو سوگوار کر دیا، اور پاکستان میں مختلف مقامات پر مجالس ترحیم کے علاوہ حوزہ علمیہ نجف اشرف، حوزہ علمیہ قم المقدسہ اور دیگر دینی و تعلیمی مراکز میں آپ کے چاہنے والوں اور شاگردان عزیز نے آپ کے لیے مجالس ترحیم کا اہتمام کیا۔ نیز کووڈ-19 کی وجہ سے اجتماعات ممکن نہ ہونے کے سبب آپ کے ایصال ثواب کے لیے بڑے پیمانے پر آن لائن مجالس کا بھی اہتمام کیا گیا، جبکہ شعراء کرام نے آپ کی یاد میں آن لائن مشاعرہ بجاد سید عباس موسوی کا انعقاد کر کے آپ کی دینی خدمات کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ امین عظمت اسلاف پیکر اخلاص، وہ علم و حکمت و دانائی کا خزانہ تھے، ہوا ہے ان سے بچھڑنے کے بعد یہ معلوم، وہ ایک فرد نہیں تھے، وہ ایک زمانہ تھے۔